ہارون الرشید کا ایک شہزادہ تھا جو بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا۔ وہ اکثر قبرستان چلا جاتا اور وہاں کے مکینوں کو مخاطب کر کے کہتا، تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، تم اس کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی اور تم قبروں میں آ پہنچے۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو کہ تم پر کیا بیت رہی ہے اور تم سے کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ یہ سوچیں اسے بے چین رکھتی تھیں اور وہ اکثر یہ شعر گنگناتا، مجھے ہر روز جنازے ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں میرے دل کو غمگین کر دیتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے والد ہارون الرشید کی مجلس میں آیا۔ بادشاہ کے وزراء اور امراء بھی وہاں موجود تھے۔ لڑکے نے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سر پر ایک ٹوٹی ہوئی ٹوپی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اس لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نظروں میں ذلیل کر دیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ اسے سمجھائیں تو شاید یہ اپنی حالت سدھار لے۔ ہارون الرشید نے جب یہ سنا تو اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، تم نے مجھے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس کی نظر ایک پرندے پر پڑی جو قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، میرے ہاتھ پر آ جا۔ پرندہ فوراً اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ پھر اس نے کہا، اب اپنی جگہ پر واپس چلا جا۔ پرندہ اڑ کر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد شہزادے نے اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا، ابا جان، اصل میں آپ کی دنیا سے محبت نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھا اور صرف ایک قرآن مجید اپنے ساتھ لیا۔ اس کی ماں نے اسے ایک نہایت قیمتی انگوٹھی دی تاکہ ضرورت کے وقت اسے بیچ کر اپنا کام چلا سکے۔ شہزادہ وہاں سے چل کر بصرہ پہنچا اور مزدوروں کے ساتھ کام کرنے لگا۔ وہ ہفتے میں صرف ایک دن ہفتہ کو مزدوری کرتا اور اس سے ملنے والے پیسوں کو 8 دن تک استعمال کرتا۔ وہ 1 درہم اور 1 دونگ درہم کا چھٹا حصہ سے زیادہ مزدوری نہیں لیتا تھا اور روزانہ 1 دونگ خرچ کرتا۔ ایک دن ابو عامر اصبری کی ایک دیوار گر گئی۔ وہ ایک مزدور کی تلاش میں نکلے اور کسی نے انہیں بتایا کہ ایک نوجوان تعمیر کا کام کرتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک تھیلا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ ابو عامر نے اس سے پوچھا، بیٹے مزدوری کرو گے؟ لڑکے نے جواب دیا، کیوں نہیں کریں گے؟ مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ بتائیں کیا کام کرنا ہے؟ ابو عامر نے کہا، گرامیٹی کا کام ہے۔ لڑکے نے اپنی 2 شرائط بتائیں، 1 درہم اور 1 دونگ مزدوری اور نماز کے اوقات میں کام چھوڑ دینا۔ ابو عامر نے دونوں شرائط مان لیں اور اسے کام پر لگا دیا۔ شام کو جب ابو عامر نے دیکھا تو لڑکے نے 10 آدمیوں کے برابر کام کر دیا تھا۔ انہوں نے خوش ہو کر اسے 2 درہم دیے، لیکن لڑکے نے صرف 1 درہم اور 1 دونگ لیے اور باقی واپس کر دیے۔ اگلے ہفتے ابو عامر نے اس کی تلاش میں دوبارہ نکلا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے کے دن کام کرتا ہے۔ ابو عامر کو اس کے کام سے اتنی رغبت ہوئی کہ انہوں نے 8 دن تک اپنا کام روک دیا اور اگلے ہفتے کے دن دوبارہ اس کی تلاش میں نکلے۔ لڑکا پھر اسی طرح قرآن پڑھتا ہوا ملا۔ اس بار ابو عامر نے چھپ کر اس کا کام دیکھا۔ وہ گارا دیوار پر ڈالتا اور اینٹیں خود بخود آپس میں جڑتی چلی جاتیں۔ ابو عامر کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اس کے کاموں میں غیب سے مدد شامل ہے۔ شام کو انہوں نے اسے 3 درہم دینے چاہے، مگر اس نے انکار کر دیا اور پھر وہی 1 درہم اور 1 دونگ لے کر چلا گیا۔ 1 ہفتہ کے بعد ابو عامر پھر اسے ڈھونڈنے نکلے، لیکن وہ نہ ملا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے اور ایک ویران جنگل میں پڑا ہے۔ ابو عامر ایک شخص کو لے کر اس جنگل میں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان بے ہوش پڑا ہے، سر کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہے۔ انہوں نے اسے سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری بار سلام کرنے پر اس نے آنکھیں کھولیں اور ابو عامر کو پہچان لیا۔ ابو عامر نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ لڑکے نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ مت کھاؤ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔
जब तुम कोई जनाजा देखो तो सोचना कि एक दिन तुम्हारा भी इसी तरह जनाजा उठेगा। फिर उसने अबू आमिर से कहा, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे मेरे उन्हीं कपड़ों में गुस्ल देकर कफन दे देना। अबू आमिर ने कहा, मेरे महबूब, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊँगा। लड़के ने जवाब दिया, नए कपड़ों के मुस्तहिक तो जिंदा लोग हैं, कफन तो बहरहाल बोसीदा हो जाएगा। ये बिल्कुल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब था, जिन्होंने वफ़ात के वक्त अपनी चादरों में कफन देने की फरमाइश की थी। उसने मज़ीद कहा, ये मेरी लंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और उनसे कहना कि ऐसा ना हो कि इस गफलत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर इसकी रूह कफस उनसरी से परवाज कर गई। इस वक्त अबू आमिर को मालूम हुआ कि ये लड़का शहजादा था। उन्होंने उसकी वसीयत के मुताबिक उसे दफन किया और अंगूठी कुरान मजीद लेकर बगदाद पहुंचे। जब वो शाही महल के करीब पहुंचे तो हारून रशीद की सवारी निकल रही थी। अबू आमिर ने बुलंद आवाज से पुकारा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर अक़दस की क़राबत का वास्ता, थोड़ी देर रुक जाएं। हारून रशीद ने उन्हें देखा तो वो आगे बढ़े और कहा, मेरे पास एक मुसाफिर की अमानत है। हारून रशीद ने अंगूठी और कुरान को देखकर अपने बेटे को पहचान लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अबू आमिर को अपने साथ रखने का हुक्म दिया। जब वो महल में वापस आए तो उन्होंने अबू आमिर को तन्हाई में बुलाया और पूछा, क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? अबू आमिर ने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूँ। हारून रशीद ने पूछा, वो क्या काम करता था? उन्होंने बताया, वो गारे मिट्टी की मजदूरी करता था। हारून रशीद ने दिल गिरफ्ता होकर कहा, क्या तुम्हें ये ख्याल ना आया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से थे? अबू आमिर ने अफसोस से कहा, मुझे ये मालूम नहीं था, मुझे तो उनके इंतकाल के वक्त ये हकीकत मालूम हुई। हारून रशीद ने अपना हाथ उनके सीने पर रखकर चंद शेर पढ़े, जिनका मफहूम था, ए वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं, मौत हर अच्छी ऐशो इशरत को ख़त्म कर देती है। उसके बाद हारून रशीद अपने बेटे की कब्र पर गए और वहां भी चंद शेर कहे, ए वो मुसाफिर जो अपने सफ़र से कभी नहीं लौटेगा, मौत ने उसे कम उम्री में ही छीन लिया, तो मेरी आंखों की ठंडक और दिल का चैन था। अगली रात अबू आमिर ने ख्वाब में एक नूरानी गुंबद देखा। इसमें से लड़के ने उन्हें आवाज़ दी, अबू आमिर, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे कि तुमने मेरी वसीयत पूरी की। अबू आमिर ने पूछा, मेरे प्यारे, तुम्हारा क्या हाल है? लड़के ने जवाब दिया, मैं एक करीम मौला के पास पहुंचा हूं जो मुझसे बहुत राज़ी है। उसने मुझे वो चीज़ें अता की हैं जो ना किसी आँख ने देखी हैं, ना किसी कान ने सुनी है और ना किसी दिल पर उनका ख्याल गुजरा है। ये कहकर उसने वो आयत पढ़ी जिसमें मुत्तकीन के लिए जन्नत की नेमतों का जिक्र है। ये सच्चा वाक़या हमें बताता है कि दुनिया की ऐशो इशरत आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत में है। शहजादे ने दुनिया की बादशाहत को छोड़कर फ़क्र और अल्लाह की रज़ा को चुना और यही उसकी अबदी कामयाबी का ज़रिया बन गया। दोस्तों, अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और उसे दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आइंदा भी ऐसी ही खूबसूरत इस्लामी वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद होते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।